ہم نے تو اس کے بھی شارٹ کٹ رکھے ہوئے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اسے اللہ تعالیٰ آدھی رات کا قیام کرنے کا ثواب دے دے گا، اور پھر اگر اس نے صبح فجر بھی جماعت سے پڑھ لی تو پوری رات کے قیام کا ثواب. یعنی اگر آپ رمضان المبارک میں عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیں، اس حال میں کہ آپ کی کوئی رکعت فوت نہیں ہونی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جماعت سے مراد نہیں کہ اتحیات جا کے مل جاؤ اینڈ تے، نہ، رکعت نہیں فوت ہونی چاہیے. شریعت میں جماعت ملنا ہے، رکعت فوت نہ ہو. اور رمضان میں یار کوئی مشکل کام نہیں ہے. فجر زیادہ مشکل ہوتی ہے، وہ تو ساری کے وقت ویسے ہی لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک مسجد سے جماعت رہ جائے دوسری میں چلے جائیں، آپس میں بھی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے. تو یہ شارٹ کٹ ہے صحیح مسلم میں کہ جو رات کو عشاء اور صبح فجر پڑھ لے جماعت کے ساتھ، پوری رات کے قیام کا اسے ثواب مل جائے گا. یہ شارٹ کٹس جو ہیں وہ ہمارے جیسے جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ شارٹ کٹس اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس لیے دیے کہ کوئی بہانہ باقی نہ رہے. اسی طرح کا ایک شارٹ کٹ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. نبی علیہ السلام فجر کی نماز سے پہلے گھر سے نکلے اور پھر نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھ کے نوافل پڑھ کے کافی دیر بعد جب گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا وہ مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو، یعنی کم از کم 3 گھنٹے تو ہو گئے تھے ان کو بیٹھے ہوئے، اور میں نے گھر آنے کے بعد 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ تو کامن ہے نا، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، ان کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے. وہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ ذکر ڈالا ہوا ہے. تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا جو تمہیں ملا ہے. اب اس کی قدر جو مجھے ہے نا وہ شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو ہو. میرے لیے تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے مسجد میں اشراق تک بیٹھنا آلموسٹ امپاسبل ہو چکا ہے، حالانکہ یہ سنت بھی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو فجر سے لے کر سورج بلند ہونے تک مسجد میں بیٹھے رہتے، اور اس دوران صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے زمانے جاہلیت کے واقعات سنایا کرتے تھے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ مجلس کرتے تھے نبی علیہ السلام. یہ مجلس کا ورڈ اس میں موجود ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے مجالس کا نام رکھا. اور پھر ہم زمانے جاہلیت کے جب واقعات سناتے اور اس میں ہم اپنی ان حرکتوں کا ذکر کرتے تو خود اپنے اوپر ہنسا کرتے تھے کہ یار ہم کس قسم کے تھے. کبھی کہیں نذرانہ چڑھا رہے ہیں بتوں کے اوپر جا کے، اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت، یعنی وہی ریپلیکا یہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے. تو نبی علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ مسکراتے تھے جب ہم آپس میں مسکراتے تھے نا کہ یار ہم کتنے جاہل لوگ تھے. تو نبی علیہ السلام بھی محظوظ ہوتے تھے اس مجلس میں بیٹھ کے. تو یہ فجر سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے ایکویلنٹ ایک شارٹ کٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 4 کلمات پڑھ لو 3 دفعہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، تو تمہیں اس سے بڑھ کر ثواب مل جائے گا. ایک اور شارٹ کٹ صحیح مسلم میں، اور یہ حدیث صرف مسلم میں نہیں ہے، یہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں، یعنی جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابیں ہیں، بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات میں تو ظاہر ہے موجود ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے، اسے پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اگر اس کی یہ روٹین رہی پورے سال کے روزے کا. 6 روزے صرف، اور وہ آپ نے پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھنا ہے. یہ جو پبلک میں مشہور ہے نہیں جی ایک فوراً بعد رکھ لینا چاہیے، باقی بے شک بعد میں جس طریقے سے مرضی جب مرضی رکھیں، اس مہینے کے اندر آپ نے 6 روزے پورے کرنے. بہتر تو ویسے یہ ہے کہ آپ ساتھ ہی رکھ لیں عید کے فوراً بعد، کیونکہ روٹین بنی ہوتی ہے اور وہ رکھنے آسان ہو جاتے ہیں. بعد میں جب تھوڑا سا وقت گزر جائے نا 1-1.5 ہفتہ پھر مشکل ہو جاتے ہیں. تو یہ شوال کے 6 روزے ایک شارٹ کٹ ہے پورے سال کے روزوں کا ثواب. اس طرح کے شارٹ کٹس جو ہیں ان سے نفع اٹھانا چاہیے. اور یہ شارٹ کٹس احادیث میں اس لیے رپورٹ ہوئے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے حالات و واقعات نہیں دینے، سرکمسٹانسز ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں کسی بندے کے، تو وہ شخص بھی محروم نہ رہ جائے.
اعمال تو موجود ہیں. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ علم حاصل کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، زیادہ علم حاصل کریں تو آپ کو دین میں آسانیاں پتہ چل جائیں گی، مشکل میں کہاں سے پڑھیں گے؟ تو یہ کتنی بڑی آسانی ہے کہ آپ اتنا بڑی فضیلت والا کام مختصر سے عمل سے کر لیں اور آپ کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کسی کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن پڑھ لے رات میں؟ صحابہ نے کہا کہ اس کی کون قدرت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو، تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کا ثواب. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک تہائی قرآن کے برابر ایک دفعہ یہ سورت پڑھنے کا ثواب ہے. اور دیکھیں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس میں قدرت ہو سکتی ہے کہ رات میں تہائی قرآن پڑھیں؟ یہ آپ کو کہتے ہیں ہمارے بزرگ 8 قرآن روزانہ پڑھتے تھے. صحابہ کرام تو ایک قرآن سے بھی عاجز ہیں. تو یہ یعنی بابوں کا دین ہے اور یہ کتابوں کا دین ہے.